ناظرین السلام علیکم۔ کاروان عشق کی خصوصی پیشکش جو اب جناب مقداد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش ہوگی، اس کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج حسب دستور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ۔ میں اپنے 4 مصروں سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ ہیں مسلمان بہت، صاحب ایمان ہیں کم، مصطفیٰ چن لیں جنہیں ڈھونڈیے ایسے انسان۔ کوئی سلمہ کوئی بوذر کوئی مقداد بنے، کل ایمان سے لیا جاتا ہے ایسے ایمان۔ جناب مقداد کے لیے ایک بہت بڑی خصوصیت، اور آپ کمال کی کس منزل پر ہیں یہ جاننے کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ شاید ہی کوئی بزم ہو جہاں پہ جناب سلمان، جناب ابوذر کا ذکر ہو اور جناب مقداد کا ذکر نہ ہو، چاہے وہ بزم الہی ہو، چاہے وہ بزم رسالت ہو، چاہے بزم امامت ہو۔ مگر آپ کی جو انفرادی خصوصیات ہیں ان کا ذکر ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور سے اہل علم اور ان بچوں کے لیے جو اپنے مذہب اور اپنے عاشقان اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مقداد کا خاندان اور جناب مقداد کا حسب نسب وغیرہ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن العسکری، ثم صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی نمایاں اور پرنور چہرے کے مالک، اپنی تمام تر شجاعت اور ہیبت اور ایمانی ذخیرے سے لبریز جناب مقداد صاحب یہ پیغمبر اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص شیعوں میں شمار کیے جانے والے۔ بے شک آپ کا اسم گرامی مقداد آپ کے والد نے رکھا تھا، اور آپ حضرموت کے رہنے والے تھے، یہ یمن کا علاقہ ہے۔ اچھا۔ آپ کے والد کا نام عمرو ابن ثعلبہ ہے۔ آپ کے والد جو تھے یہ عمرو ابن ثعلبہ تھے، اور قضاء جو ہے آپ کا قبیلہ تھا۔ آپ حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 24 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ پیغمبر کی جب بعثت ہوئی ہے تو اس سے 24 سال پہلے بعثت سے، اور 37 سال پہلے ہجرت پیغمبر سے آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ جزاک اللہ۔ ابھی آپ نے جناب مقداد کے والد کا نام عمرو بتایا ہے، آپ کو ابن اسود کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے جناب مقداد یہ رہنے والے تھے حضرموت کے، جی۔ وہاں پر ان کی لڑائی ہو گئی ابی شمر ابن حجر کے ساتھ، جی۔ اور اس لڑائی میں یعنی مطلب وہ لڑائی ایسے نہیں تھی مطلب وہ باتوں والی، اس میں مطلب ہاتھ پیر والی لڑائی، اسلحے اٹھ جانے والی لڑائی ہوئی۔ اچھا۔ چونکہ آپ بچپنے سے بہت ہی شجاع اور بہادر اور حق پرست تھے، جی۔ لہذا جب اس سے لڑائی ہوئی تو اس میں وہ زخمی ہو گیا، ہوں۔ تو پھر انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ مجھے اب یہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے، تو وہ مکے آ گئے۔ مکے آئے تو یہ اسود نامی شخص سے یہ ہم پیمان ہوئے۔ ہم پیمان مکے میں ہوتا تھا کہ صاحب یہ مطلب آپ ہمیں قبول کر لیں گے، صاحب ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اسی کو بعد میں رسول اللہ نے بھائی چارے میں تبدیل کیا تھا، یعنی یہ اسی رسم کو۔ تو اب یہ ہم پیمانی جو ہے یہ ہوا ہے اسود سے۔ اب یہ چونکہ ابھی نو عمر تھے، یعنی کوئی بہت زیادہ عمر ان کی نہیں تھی، بھی نو عمر تھے، نو خیز تھے، تو جب اسود نے ان کو اپنے پیمان میں لے لیا تو چونکہ ایک یعنی نوخیز یعنی جس کو کہتے ہیں 15-16 سال والی عمر، اس عمر کے تھے، لہذا
اسی درمیان مکے میں لوگ جو دیکھ کر کے پوچھتے تھے بھائی یہ آدمی کون ہے، کہ یہ اسود کیا رہتے ہیں، یہ اسود کے ہم پیمان ہیں. پھر آہستہ آہستہ یہ ابن اسود کے نام سے مشہور ہو گئے، ورنہ یہ اسود یہ مطلب ان کے والد کا نام نہیں ہے. یہ ہم پیمان ہونے کی وجہ سے اور مکے میں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ جو ہے ابن اسود کے نام سے مشہور ہو گئے. رسول اللہ کی بعثت کا اعلان ہو چکا تھا، یعنی مکے آئے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طریقے سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ آپ کی جو پیغمبر کی بعثت سے پہلے آپ مکے آئے ہیں. اچھا. مکے جو تشریف لائے ہیں یہ جناب مقداد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضور کی بعثت سے پہلے آئے ہیں، اور حضور کی بعثت کے یعنی مطلب جس سال حضور کی بعثت ہوئی ہے اسی سال انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اچھا. اسی سال انہوں نے یعنی سابق الاسلام یہ سابق الاسلام میں ہیں. اور ان کے بارے میں مورخین یعنی وہ مورخین جسے سنی شیعہ تب تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ 7ویں مسلمان ہیں. اللہ اکبر. یہ بعثت کے زمانے میں پیغمبر کی جو اوائل بعثت ہے اس میں صدر اسلام میں یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں 7ویں فرد ہیں جنہوں نے پیغمبر پر ایمان قبول کیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے عنوان سے جو مصیبتیں ہیں انہوں نے بھی اٹھائی ہیں. ایک بہت ہی قابل ذکر بات آپ کی حیات میں ملتی ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچازاد بہن جناب عبدالمطلب کی پوتی سے آپ کی شادی کی. میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت فرمائیں کہ یہ شادی کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اور وجہ کیا تھی یہ شادی کرنے کی. ظاہر ہے آپ کا نہ قبیلے سے تعلق ہے، نہ آپ کا اس خاندان سے تعلق ہے. دیکھیے اصل میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ مطلب یہ ابھی یعنی نوجوانوں کی شادی کے سلسلے سے مطلب بعثت کے بعد یہ شادی جو ہوئی ہے ان کی مدینے میں ہوئی ہے. یہ شادی مدینے میں ہوئی ہے اس لیے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضور کو حکم ملا ہے تو حضور ممبر پر گئے، اور ممبر پر جانے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ تم لوگ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرو، تم لوگ اپنی بیٹیوں کا عقد کرو، شادیاں کرو. تب یہ ہوا کہ صاحب ہم لوگ تبھی نئے نئے مسلمان یہاں پر آئے ہیں، کون کس کو جو ہے یعنی بیٹیاں دے گا اور کون جو ہے شادیاں کرے گا. تو راوی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے یعنی ممبر پر اپنا خطبہ تمام کرنے کے بعد نہیں اترے، مگر آپ نے اپنی چچازاد بہن جن کا نام تھا زباغہ بنت زبیر ابن عبدالمطلب. یہ اچھا یہ وہ والے ابن زبیر نہیں ہے، زبیر ابن عوام نہیں ہے. زبیر ارے جناب عبدالمطلب کے بیٹوں میں ایک بیٹے تھی جن کا نام زبیر تھا، ان کی بیٹی تھی جناب زباعہ، اور جناب زباعہ بہت ہی پاکیزہ اخلاق و کردار کی مالک تھیں. فقط حسب و نسب کے اعتبار سے ان کی بلندی نہیں تھی، بلکہ ایمان اور کردار، اخلاق، عبادات اور پیغمبر کی سیرت کو سیکھنے، تعلیمات الہیہ کو حاصل کرنے میں ایک بافضیلت بیوی تھیں. آپ سے روایتیں بھی نقل ہیں، آپ سے کچھ حدیثیں بھی نقل کی گئی ہیں. لہذا جناب زباعہ آپ کی چونکہ چچازاد بہن تھیں اور ہجرت کر کے یہ بھی مدینے آئی تھیں، تو جناب پیغمبر اسلام راوی کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام ممبر سے نیچے نہیں اترے، مگر مقداد ابن عمر جو مشہور ہے ابن اسود کے نام سے اپنے صحابی کا عقد کیا ہے اپنی چچازاد بہن جناب زباغہ بنت زبیر ابن عبدالمطلب سے. اور آپ نے اس شادی کو کرنے کے بعد جناب مقداد سے، جبکہ جناب مقداد کا قبیلہ الگ تھا، جناب یہ مقداد کا قبیلہ جو ہے قضاء کا تھا جو حضرموت میں تھا، اور آپ جو ہے مکے میں ظاہر سی بات ہے خاندان عبدالمطلب کی ایک حیثیت تھی جی، قریش کی حیثیت، اور قریش میں خاندان عبدالمطلب کی حسب و نسب کے اعتبار سے بہت بلندی تھی، یعنی ان کے مقابلے میں کوئی اور حسب و نسب والا نہیں تھا. مگر جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے اصحاب، مومنین، انصار، مہاجر کو متوجہ کرنے کے لیے کہ میں قریش سے، عبدالمطلب کی نسل سے، اور عبدالمطلب کی بیٹی کی شادی میں کر رہا ہوں کس سے؟ مقداد سے.
جس سے نہ علاقائی کوئی رشتہ ہے اور نہ قبیلے کا کوئی رشتہ بہت ہے. اچھی بات ہے. یہ رشتہ کر کے پیغمبر اسلام نے بقیہ لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تم لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کرنے میں حسب و نسب نہ دیکھو، بلکہ اس کا ایمان دیکھو، اس کا تقوی دیکھو، اس کی طہارت دیکھو. اگر تقوی و طہارت ہے، اگر ایمان ہے، تو یہ یاد رہے انشاءاللہ تعالی وہ فیملی بڑے سکون سے ہوگی. مگر جہاں ایمان نہ ہو، فقط حسب و نسب کی بات ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر یہ وہ سکون نہیں ملے گا جو پیغمبر اسلام بیان کرنا چاہتے ہیں. لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مومن کو یہ پیغام دے دیا کہ شادی بیاہ میں رشتوں کو طے کرنے میں تم حسب و نسب پر نظر نہ رکھو، بلکہ نظر رکھنا ہے تو اس کے ایمان پر، اس کے تقوی پر، اس کے ذاتی کمالات، مطلب شجاعت ہے، بہادری ہے. اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب عقیل سے کیا کہا تھا؟ ایسا خاندان دیکھو جو شجاع ہو، یعنی ذاتی کمال ہونا چاہیے. ذاتی کمال. پیدرم سلطان بود، میرے ابا بہت بڑے زمیندار تھے، میں کیا ہوں، مجھے یہ دیکھنا ہوگا میرے اندر کیا کمال ہے. یا جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے سامنے آ کر کے کہ تمہارے والد نے کسی غریب مطلب جوان سے شادی کی ہے، تو جناب شہزادی نے جب بیان کیا ہے ان عورتوں کی باتوں کو، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی میں نے تیرا عقد ایک ایسے انسان سے کیا ہے جس کا علمی کمال دنیا میں کوئی جواب نہیں رکھتا، جس کی شجاعت کے مقابلے میں کوئی شجاع نہیں ہے. یعنی اگر پیغمبر اسلام نے کسی چیز کو معیار بنایا ہے ایمان سے ہٹ کر کے، تو وہ ذاتی کمال کو بنایا ہے. سبحان اللہ. لہذا جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت منبر سے اترے بغیر آپ نے اپنی بہن، چچاداد بہن تھی آپ، ان کا عقد کیا جو فضائل و کمالات میں ایک یگانہ عورت تھیں. انہوں نے جناب مقداد سے عقد کر کے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ یہ یاد رہے کہ عقد میں، شادی بیاہ میں، رشتوں کو طے کرنے میں حسب و نسب نہیں بلکہ اس کا ذاتی کمال دیکھو، اس کا ایمان دیکھو، اس کا تقوی و طہارت دیکھو. بات آ گئی تو کہتا چلوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل ہے، اور بھی دیگر ائمہ سے امام حسن علیہ السلام کی طرف بھی اس روایت کو منسوب کیا جاتا ہے. مگر جو میں نے دیکھا ہے، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک چاہنے والا امام علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد تو کہتا ہے فرزند رسول میرے پاس ایک بیٹی ہے، میں اس کا عقد کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کس سے عقد کروں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنی بیٹی کو کس کی زوجیت میں دے گا. امام نے نہ حسب و نسب کا نام لیا، نہ قبیلے کا نام لیا، نہ علاقے کا نام لیا، نہ دولت و ثروت کا نام لیا، یعنی جو ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا نام نہیں لیا. جو نہیں دیکھا جاتا اس کا نام لیا ہے، جو نہیں دیکھا جاتا ہے اس کا نام لیا ہے. کیا نام لیا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بھی لیا، اس کی وجہ بھی بتائی. امام فرماتے ہیں تو اپنی بیٹی کا عقد ایسے جوان سے کر جو خدا سے ڈرتا ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دو میں سے ایک حالت ہے، یا تو وہ تیری بیٹی سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا. دو میں سے ایک ہی بات ہے. اگر محبت کرے گا تو بہت زیادہ عزت دے گا، اور اگر محبت نہیں کرے گا تو ظلم بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان. لہذا اگر صاحب تقوی ہے تو یقیناً مومنہ اس کی یعنی زوجیت میں جب آئے گی تو یقیناً وہ محبت کرے گا. لہذا اگر انسان اللہ سے ڈرتا ہو، اپنے خدا سے ڈرتا ہو، لہذا یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ ہم یہ چاہتے ہمارے گھر میں اچھی بہو آئے، تو دوسرا بھی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اچھا داماد آئے. کیا کہنا ہے جی. اور اگر یہی اچھی بہو اور اچھے داماد جناب فاطمہ زہرا اور امیر المومنین علیہ السلام کے سیرت میں غلام ہوں تو پھر کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. اس سے بہتر اور جو ہے مثلا زن و شوہر، میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، اور کیا کہے جا سکتا. اور کفو کا ایک صحیح تصور بھی اگر پیش کیا جائے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہر کوالٹی میں آپ کو ایکویویلنٹ یعنی برابر کا دیکھنا چاہیے. جی کفو میں جو جناب شہزادی کے لیے ہے سلام اللہ علیہ وابیہ وبالیہ ونیہ، جو جناب شہزادی کے لیے ہے کہ آپ اگر امیر المومنین علیہ السلام نہ ہوتے تو جناب شہزادی کا کفو نہ ہوتا. تو اس لیے نہیں کہ وہ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہیں، نہیں،
जनाब शहजादी मरकज़े कमालात थी, तो मरकज़े कमालात को जब भी अक़द में दिया जाएगा तो मरकज़े कमालात के अक़द में दिया जाएगा। वाह वाह वाह। या जनाब ज़ैनब उलिया मकाम सलामुल्लाह अलैहा के बारे में है कि अगर अब्दुल्ला इब्न जाफर न होते तो जनाब शहजादी का कोई कुफर न होता, इसलिए कि जनाब ज़ैनब उलिया मकाम अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेटी है, मौला की बेटी, इस उन्वान से नहीं। जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरचश्मे फ़ज़ाइल व करामात हैं, लिहाजा अब्दुल्ला इब्न जाफर भी उसी पाए के थे, लिहाजा जो है जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर उनके कुफर करार पाए हैं। एक पहलू और मैं चाहता हूं कि वो तृष्णा न रह जाए जब बात यहां तक पहुंची है। अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की जो अज़वाज हैं उनके सिलसिले में बाज़ नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है कि आप ये थी, आप वो थी, लेकिन वही जो कुफो वाली बात है कि ये अजमतों में ये जितनी भी अज़वाज हैं, मैं चाहता हूं कि एक जुमला उस पर भी आप बोलें कि किस मेयार की थी ये ख़वातीन कुल्लिये के तौर पर लिया जाए तो। एक तो ये है कि अइम्मा ने जो अक़द किया है, मतलब 2 बीवी है, 4 बीवी या 5 बीवी, जो भी अइम्मा की जितनी वालिदा हैं, जितनी वालिदा है माओ, यानी जितनी माएँ हैं अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की, इनके अंदर वो सलाहियत थी कि वो अक़द इमामत ही नहीं, मगर उनके अंदर वो सलाहियत थी कि जब दुनिया इस्लाम में आए तो सब कुछ एक बैग अपने वजूद में उतार कर एक इमाम की मां बनने के लायक हो जाएं। ज़र्फ भी तो वैसे ही होना चाहिए, ज़र्फ वैसा होना चाहिए। लिहाजा अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की जो माएँ हैं उनके बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो गलत कहता है, इसका मतलब वो जाहिल है। वो अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के उन अखलाक और किरदार को नहीं समझ रहा है। तारीख ने लिखा है इसलिए कि उनको यहां तक पहुंचने के लिए इस रास्ते से गुजरना है। अब इस रास्ते से गुजरने में लफ्ज कनीजी जो इस्तेमाल हुई है, वो कनीजी ये मजबूरी है आदमी के, ये तारीख की मजबूरी है, वरना वो कनीजे नहीं थी, वो बादशाहों की बेटियां थी। उर्दू की तंगदस्ती है, चाहे उर्दू की तंगदस्ती कहिए या तारीख की तंगदस्ती कहिए, और उन जाहिलों की, उन तारीख नवीसों की कि वो उन्हें कनीज के नाम से इसलिए कि जाहिर की बात है खरीदा गया है और इनके घर, मतलब अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के घर पर आए हैं। मगर जब उन्होंने अपने हालात को बयान किया है तो फिर लाने वाला भी आकर के बिल्कुल हैरत में पड़ गया। खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जिस वक्त जो है इमाम अलैहिस्सलाम के उस नुमाइंदे से अपने आप को बयान करना जरूरी है, इसकी आंख फटी की फटी रह गई, इसकी आंख फटी की फटी रह गई, यानी मतलब ये क्या कह रही हैं, ये बादशाह दादी हैं, इनको यहां तक पहुंचने के लिए इस रास्ते से गुजरना था, लिहाजा उस रास्ते से गुजरी हैं। ये भी उनका कमाल था कि उन्होंने सब्र किया है उस अपने मकसूद को पाने के लिए, ये भी इनका कमाल है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। देखिए आपके पास यानी अल्लाह ने जो है लाइट दी है, आप शहर लखनऊ में रहते हैं और एसी भी है, सब कुछ है, जेब में पैसा है। अब उसके बाद अगर आपको 2 घंटे के लिए इस गर्मी में किसी ऐसी जगह रखा जाए कि साहब यहां से आपके इमाम की मुलाकात होगी, तो वो 2 घंटे गर्मी आप सख्त तरीन बर्दाश्त कर लेंगे तमाम नेमतें रहते हुए, और 2 घंटे नहीं आप 2 साल बर्दाश्त करेंगे उस गर्मी और शरारत को, आपके अंदर ईमान अगर है तो जाहिर सी बात है कि शहजादियत के उन्वान से और शहजादियत के माहौल से और शहजादी हो जो उस महल की, वहां से निकल करके अगर वो मदीने तक आ रही हैं इन तमाम जहमतों तकलीफों को उठाते हुए, तो जाहिर सी बात है ये कहा जाएगा कि महबूब और मकसूद की तलाश थी, और उसी तलाश के लिए गोया सदफ जा रहा था गौहर इमामत लेने। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बात जब इमाम असर अलैहिस्सलाम की आ गई है तो मैं अपने नौजवानों को और बच्चों को एक छोटी सी बात बता दूं। जनाबे नरजिस खातून को ज़ियारत आशूरा पढ़ के अगर आप हदिया करते हैं और उसके बाद आप फरियाद करते हैं, दुआ मांगते हैं, तो जिस तरीके से एक सादतमंद बेटा कभी भी अपनी माँ की बात को रद्द नहीं करता, गैरत इमाम ज़माना भी ये बर्दाश्त नहीं करती कि आपके वो दस्ते दुआ अगर बुलंद हों, इमाम की खिदमत में आप अपनी फरियाद पेश करें तो वो रद्द कर दी जाए। सुभान अल्लाह हुजूर, क्या कहना है। वापस आते हैं जनाब मिक़दाद की हयात की तरफ। आपको हाजरुल हिजरतैन यानी 2 हिजरत वाला कहते हैं, बात आपने क्योंकि मदीने की इसलिए ये सवाल ज़हन में आता है, क्यों कहा जाता है?
دیکھیے جناب مقداد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب مسلمان ہوئے تو جیسے تمام مسلمان پریشان کیے جاتے تھے یہ بھی پریشان کیے جاتے تھے، لہذا جو گروہ 3 گروہ میں نے گویا ہے یہ مکے سے حبشے کی طرف ہجرت کیا اس نے، تو جناب مقداد تیسرے گروہ میں تھے ہجرت کرنے والے حبشے کی طرف۔ پھر جب حبشے سے پھر آپ مکے واپس آئے ہیں تو دوسری ہجرت آپ نے مدینے کی طرف کی ہے۔ اچھا، دوسری ہجرت، مگر حضور کی ہجرت کے فوراً ہی بعد انہوں نے ہجرت کی ہے، اس لیے کہ آپ کی تمام اسلامی جتنی بھی یعنی خدمات ہیں اس میں آپ کا وجود ملتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ نے بہت پیغمبر کی ہجرت کے بہت دنوں بعد ہجرت نہیں کی ہے بلکہ بہت جلد آپ نے ہجرت کی ہے۔ تو چونکہ آپ نے حبشے کی طرف ہجرت کی پھر مدینے کی طرف ہجرت کی، لہذا آپ اصحاب پیغمبر میں حاجر الہجرتین کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو حبشے کی طرف ہجرت کی تھی وہ آپ نے دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یعنی اسلامی ضرورت کے تحت کی تھی یا ایسے ہی؟ جیسے مسلمان یعنی مطلب مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر جیسے جناب جعفر طیار کا واقعہ، جناب جعفر طیار کا گروہ گیا، اس کے بعد ایک دوسرا گروہ گیا، اس کے بعد تیسرا گروہ گیا، یہ سب وہ لوگ تھے جو مشرکین مکہ سے پریشان ہو کر کے ان لوگوں نے ہجرت کی ہے حبشے کی طرف۔ تو اس ایک تیسرے گروہ میں جناب مقداد بھی تھے۔ ابھی آپ نے جناب مقداد کی بہادری کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چند ہی دنوں کے بعد آپ بھی مدینہ تشریف لے آئے اور سال اندر جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو جنگوں میں آپ کے کوئی کارنامے نظر آتے ہیں؟ مقداد جنگوں میں شریک بھی تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے شانہ بشانہ تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کا ایک فقرہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ کا حکم دیا اور یہ ہوا کہ بھائی دشمن آ رہے ہیں، جنگ بدر کے لیے دشمن آ رہے ہیں، لہذا جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جناب مقداد نے کھڑے ہو کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک فقرہ کہا کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ جا کر کے بیت المقدس پر تم لوگ یعنی مطلب وہ کرو، وہاں پر جو تمہارے دشمن ان کو بھگاؤ، ان سے جنگ کرو، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اور آپ کا خدا جائے، جنگ کریے، جب جیت جائیے گا تو آئیے گا تو ہم لوگ چلیں گے۔ یہ چیز اس کو کوٹ کیا جناب مقداد نے۔ جناب مقداد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسی پیغمبر اسلام نے حکم دیا ہے جنگ کا تو آپ نے فرمایا، کھڑے ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے فرمایا، اے رسول خدا، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو آپ سے کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جائے جنگ کرے، بلکہ ہم آپ سے آگے آگے ہوں گے اور آپ پر کسی طریقے کی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ کیا کہنا ہے؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ یعنی مطلب جناب مقداد نے کہا کہ آپ حکم خدا، اللہ نے حکم دیا جنگ کرنے کی جہاد کا، آپ حکم خدا پر عمل کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اندر سے اتنا خوش ہوا کہ پیغمبر مسکرا دیے۔ اب آپ ذرا سوچئے، جو قلب پیغمبر کو خوش کر دے اس ذات کو مقداد کہتے ہیں۔ سبحان اور جناب مقداد تنہا وہ بہادر ہیں، یعنی جنگ بدر میں ایک ہی گھوڑا تھا تو وہ گھوڑا انہی کا تھا، ایک گھوڑا جس کے پاس تھا اور ایک دو جو اونٹ تھے وہ اور لوگوں کے پاس، اور گھوڑے کے عنوان سے بس انہی کے پاس ایک گھوڑا تھا، بقیہ بیچارے سب پیدل تھے، ان کے پاس جنگی سامان نہیں تھے، اور جو کچھ بھی جنگی سامان تھے وہ جو لوگوں کے پاس جو پیغمبر نے دیا تھا وہ جناب خدیجہ کے مال سے خرید کے دیا تھا، کوئی مسلمانوں کے پاس تو ابھی کچھ تھا بھی نہیں۔ لہذا جنگ بدر میں آپ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کر کے جنگ کی ہے وہ آپ کا اپنا گھوڑا تھا، اور یہی ایک گھوڑا تھا پورے لشکر میں۔ جناب مقداد نے بہت ہی بہادری دکھائی ہے جنگ بدر میں، یعنی امیر المومنین کے پاس بھی اس وقت کوئی سواری نہیں تھی؟ اس وقت امیر المومنین صاحب پر بھی سواری نہیں تھی۔ اکبر۔ اور جب جنگ احد واقع ہوئی ہے، اور جنگ احد میں تاریخ کہتی ہے کہ جب مسلمان جو ہے مال غنیمت لوٹنے کے چکر میں انہوں نے یعنی راستہ دے دیا کافرین کو کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے، جیتا ہوا میدان مسلمانوں نے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیا، اس وقت پیغمبر کی جان خطرے میں تھی۔ اس موقع پر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہ تنہا یہ کہ بانی اسلام کی جان بچائی ہے، بلکہ بانی اسلام کی جان بچا کر کے آپ نے پورے اسلام کو زندگی دی ہے۔ اس موقع پر تاریخ کہتی ہے
मौलाए कायनात के शाना बशाना जो सहाबी पैगंबर था वो जनाब मिक़दाद। क्या कहना है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब सलमान 10 दर्जे पे फायज हैं, जनाब अबू ज़र 9 दर्जे पे हैं, जनाब मिक़दाद 8 दर्जे पे हैं। ये कौन सी ऐसी खासियत है कि जो ये क्लासिफाई करती है कि एक एक दर्जा नीचे? देखिए, इस सिलसिले में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते, ज़ाहिर है चूंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मगर इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने वजह नहीं बताई है। अच्छा, इमाम अलैहिस्सलाम ने वजह का जिक्र नहीं किया है, लिहाजा हम भी इमाम अलैहिस्सलाम की वजह न बताने पर हम अपनी तरफ से कोई वजह नहीं कह सकते। मगर ये याद रहे कि हर एक को जो दर्जा मिला है वो कोई इल्म की बुनियाद पर है, कोई अखलाक और किरदार और गोया हक की हिमायत के हिसाब से कि मतलब हसास मौके पर है, और किसी को इसलिए मिली है कि इसने मसलन इस्लाम की राह में जिहाद बहुत किया है, इसने इस्लाम की राह में जो है मतलब परचमदारी बहुत की है, इस्लाम को जो है इसने आगे बढ़ाया है तबलीग के उन्वान से। लिहाजा हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकते। अब वो जनाब सलमान सबसे ऊपर, एक वजह बहुत बड़ी यही नजर आती है कि अहले बैत के बाद सबसे बड़े आलिम जनाब सलमान नजर जनाब आते हैं। सलमान अहले बैत के बाद सबसे बड़े आलिम है, चूंकि जनाब नहीं, देखिए मैंने बताया ना कि हम वजह नहीं बयान कर सकते हैं, वरना जनाब सलमान फारसी का ईमानी सफर बहुत तूलानी है और जनाब सलमान फारसी ने बहुत दिन लगाया है इस दीन की हकीकत को समझने में, इसीलिए आपका इल्म ज्यादा है। तफक्कुर। जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी का मामला यह है कि जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी को उतना लंबा सफर तो तय नहीं करना पड़ा, मगर जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी बेसते पैगंबर से पहले मुवहिद थे, लिहाजा जो आपका ईमान जो है जनाब सलमान के बाद करार पाता है। जनाब मिक़दाद चूंकि ये मक्के में ही थे और ईमान लाने में ये 7वीं फर्द थे, लिहाजा ईमान के 8वें दर्जे पर। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तमाम और भी वजह हैं, मगर ये कि चूंकि इमाम आली मकाम हम लोग इस्लाम सोच ने कहा, सकते हैं तो फिर और ये कोई कयास में आती भी नहीं बात, जो बज़ाहिर एक महसूस करने वाली बात है। इसका ताल्लुक भी तफक्कुर से ही लिया जा सकता है कि भाई हमने सोचा, उनके बारे में गौर किया, देखा उनकी जिंदगी उनकी हयात को। तो बस कुल मिलाकर के नाजरीन ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि अगर अमीरुल मोमिनीन के सच्चे चाहने वाले हैं तो ईमान कम से कम उस मंजिल पर तो हो कि लोग हमें साहिब ईमान कहें, समझें, और हमारे ईमान का तकाजा फिर ये है कि हम एक अच्छी नस्ल दुनिया के सामने पेश करें कि जो हमारे इमाम ज़माना यानी वो इमाम कि जो सिर्फ रजात ही के हवाले से नहीं आपकी अहमियत है, सिर्फ इंतकाम करबला ही के हिसाब से आपकी अजमत नहीं है, बल्कि साथ साथ एक बेहतरीन मुआशरा तैयार करने के लिए, एक बेहतरीन हयात पेश करने के लिए जो आएगा, हम उसके साथियों में ना सही तो उसके हम नवाओं में तो करार पाएँ। नाजरीन, आज हम आपसे यही इजाज़त चाहते हैं, जनाब मिक़दाद की हयात तैयबा के हवाले से एक नई किस्त लेकर अगले हफ्ते हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़ नासिर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।